تصحیح حروف اور تصحیح قرآن کے موضوع پر محاضرہ قاری شہزاد صاحب پیش کر رہے ہیں۔ جن معلمات کو، خواتین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ خلاصہ تحریر تقسیم کریں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر جو خلاصہ تحریر کیا گیا ہے وہ تمام ہی معلمات میں تقسیم فرمائیں۔ محاضرے کی تلخیص تحریری طور پر تیار کی گئی ہے، وہی تلخیص تمام ہی شریک خواتین اور معلمات کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ قاری شہزاد صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تصحیح حروف کے عنوان سے اپنا محاضرہ پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی کریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز اساتین علم و فضل، حاضرین باتمکین اور پردہ نشین قابل صد تکریم و اعزاز معلمات اور طالبات، آج کا یہ دینی، تربیتی اور تعلیمی ورکشاپ کوئی عام تقریب اور اجلاس کی طرح نہیں ہے، بلکہ بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی کاوشوں کے ساتھ ایک مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بامقصد اور بافیض ورکشاپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اس میں محنت کرنے والے تمام ہی کارکنان، تمام ہی افراد کو جزائیں جزیل عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس ورکشاپ میں مجھ گنہگار پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تصحیح قرآن اور حروف الفاظ قرآنی کے متعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک، جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے اس خدمت قرآنی کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے۔ قرآن کریم صحیح پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو خوب سنبھال کر اچھی طریقے سے پڑھو، یعنی ایسا پڑھو جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ مت ترتیل الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کہتے ہیں حرفوں کو اپنے مخارج کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقف کرنے کی جگہ کو پہچاننا، یعنی کس جگہ پر وقف کرنا چاہیے اور کس طرح سے وقف کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔
فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ تم قرآن کریم کو عربی لہجوں میں پڑھو، عربی لب و لہجے میں پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب جس طرح سے مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھتے تھے، اسی طرح سے آپ بھی پڑھو۔ قرآن کریم غلط پڑھنے پر یعنی غیر درست پڑھنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بعض قرآن کریم پڑھنے والے ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں یعنی غیر تصحیح شدہ پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں، اس صورت میں ثواب تو نہیں مل سکتا بلکہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے المقدمۃ الجزریہ میں لکھا ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری اور لابدی ہے، اور جو شخص قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید کہتے ہیں حرفوں کو اپنے مخارج اور جملہ صفات یعنی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ صحیح انداز میں درست کر کے پڑھنا، اسے تجوید کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ 29 حروف ہیں اور کچھ الفاظ کے 2 یا 3 مخارج ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں اور الفاظ ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں، مخارج الگ الگ ہیں اور ان کے اندر جن کے مخارج ایک ہیں ان کے اندر جدائیگی اور ان کے اندر امتیاز جو ہوتا ہے وہ صفات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے مخارج اور صفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم ہمارے طلبہ کو یعنی ہم قرآن کریم کی تصحیح جن طلبہ کرام کو کروا رہے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ابتدائی طلبہ آتے ہیں جنہوں نے ابھی تک قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، یعنی وہ طلبہ نورانی قاعدے میں یا ناظر قرآن میں ہیں، تو ان کو ہمیں تصحیح کروانا ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ سب سے پہلے ہم انہیں حروف تہجی کی مشق کروائیں۔ حروف تہجی میں چاہے آپ اس کی ترتیب اور نورانی قاعدے کے مطابق رکھیے، اور یہی کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس چھوٹے طلبہ ہیں تو ہم انہیں نورانی قاعدے کی ترتیب پر پڑھائیں، اس لیے کہ قرائے کرام نے دیگر ترتیب بھی بیان کی ہے لیکن نورانی قاعدے کی ترتیب بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے طلبہ کو الف کا مخرج بتلائیں گے۔ الف کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ سب سے پہلے ہم طلبہ کو الف کا مخرج یاد کروائیں اور یاد کروانے کے بعد انہیں پڑھائیں، اچھی سے سمجھائیں کہ جوف دہن کسے کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام یہ کرتے ہیں کہ الف کا مخرج جوف دہن بتلانے کے بعد انہیں یہ کہتے ہیں کہ الف دیکھیے یہ جوف دہن سے نکل رہا ہے، حالانکہ یہ سری غلطی ہے۔ الف نام ہے لفظ آ کا، یعنی حمزہ کے بعد جو آواز دراز ہو رہی ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو ہم الف کا لفظ انہیں بتلائیں لیکن آ کی مشق کروائیں۔ لفظ آ، ای، او اس طرح سے ہم انہیں مشق کروائیں۔ اب ہمارے طلبہ ہم جن کو مشق کروا رہے ہیں تو وہ سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ لفظ الف کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا تو وہ حمزہ کو کھینچ کر پڑھیں گے جیسے آلیف، پہلی غلطی، یا تو پھر لام کے بعد یا داخل کر کے الیف اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پہلے الف کی مشق کروائیں
اس کے بعد لفظ آ ای او کی مشق کروائیں. یہ سب غلطیاں ہم سے ہوتی ہے. آگے ہے با کا مخرج. با کا مخرج ہے جوفے، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ. یہ ایک آسان سا لفظ ہے، لیکن ہمارے طلبہ غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ با کو اپنے ہونٹوں کو اندر کی طرف موڑ کر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو خشکی کے ساتھ وہ اگر پڑھتا ہے تو اس پر ٹوکتے نہیں. تو ہم انہیں یہ بتلائیں کہ دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ ملنے کے بعد با ادا ہوتا ہے. میں کچھ طلبہ کرام کو یہاں پر لے کر آیا ہوں، تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہمارے طلبہ کس طرح سے عام طور پر غلطی کرتے ہیں. پہلے وہ غلط پڑھ کر بتلائیں گے اور اس کے بعد اسی کو درست کریں گے. بتلائیے. ہلو ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کا مخرج جو بچے بہت غلطی با اس طرح سے پڑھتے ہیں. یہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ عامتاً غلطی یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہونٹوں کو موڑ کر ادا کرتے ہیں، جیسے با 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 اس طرح سے. تو ہم انہیں دونوں ہونٹوں کی تری ملانے کے بعد، یعنی انسان کی جو شکل ہے، شکل کے مطابق ان کے دونوں ہونٹوں کو ملانے کے بعد جس طرح سے شکل بنتی ہے اسی جگہ سے ادا کرنا چاہیے. جیسے با، اب صحیح بتلائیے کیسے پڑھیں گے. با اس کی خوب زیادہ مشق ہونا چاہیے. با جب ساکن ہو تو انہیں قلقلے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. جب با ساکن ہو جائے تو قلقلہ کرنے کے اندر طلبہ اتنی زور سے قلقلہ کرتے ہیں کہ وہ لفظ ساکن کی بجائے متحرک ہو جاتا ہے. جیسے اب ایب اوب، تو متوسط آواز کے ساتھ، جس آواز کے ساتھ آپ نے قلقلے کے اوپر قلقلہ کیا ہے، جس طرح سے آپ نے آواز نکالی ہے، قلقلہ کرنے کے بعد آدھی آواز لوٹ کر واپس آئے گی. جیسے اب ایب اوب. بتلائیے. اب ایب اوب. ماشاء اللہ. تا کا مخرج ہے دونوں زبان کی نوک جبکہ سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ سے ملے. زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو بڑے دانت. عامتاً یہ ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کرام کو مخارج مشکل یاد کرواتے ہیں. ہمارے پاس چھوٹے طلبہ ہیں تو انہیں ثنایا علیہ، ثنایا سفلا، ادراس یہ سب نہ بتلائیں، بلکہ آسان سے آسان بتلانے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے انہیں پریکٹیکل بتلانا چاہیے، انہیں کر کے دکھلانا چاہیے. تو ہم مخارج پڑھوائیں گے کہ زبان کی نوک اور سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ سے تا ادا ہوتا ہے. کر کے دکھلائیے. تا تی او. زبان کی نوک کا حصہ، زبان کی نوک والا حصہ سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ میں مضبوطی کے ساتھ لگانے کے بعد ہم تا ادا کریں گے. تا کے ادا کرنے کے اندر بچے یا تو اس کو سا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، یا ہونٹوں کو بہت زیادہ چوڑا کر کے پڑھتے ہیں، یا بہت زیادہ پھیلا کر پڑھتے ہیں. تو ہونٹوں پر خاص طور سے توجہ دینا چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سے ادا کروائیں تاکہ ہونٹ اپنی جگہ پر رہے، اور زبان اور دانت کا حصہ جس کا تذکرہ آیا تو اسی جس کا تذکرہ آیا صرف وہی حرکت کریں گے، ہونٹوں پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو تا ادا کرنے کے لیے ہم زبان کی نوک کو ثنایا علیہ یعنی سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑوں میں لگانے کے بعد ادا کریں گے. تا تی تو. جب یہ ساکن ہو تو طلبہ کرام تا کے ادا کرنے کے اندر یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں، یہاں قلقلہ کرتے ہیں. جیسے ات ات
اس طرح سے پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں اور ان میں تا نہیں ہے، تو ہم تا کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ وہ قلقلے سے خالی ہو۔ البتہ یہ کہ اس ادا میں ایک صفت ہے جس کو صفت ہمس کہتے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ یعنی زبان کو جڑوں میں لگانے کے بعد تھوڑا سا حصہ، تھوڑی ہوا ہم ادا کریں گے، جیسے ات، 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 اس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ ات ایت اوت مکمل طور پر تا تی تو ات ایت اوت۔ سا کا مخرج، سا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے 2 بڑے دانتوں کے کنارے، سامنے والے 2 بڑے دانتوں کے کنارے، یہاں سے سا ادا ہوتا ہے۔ سا کی ادائیگی میں اکثر طلبہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو چوڑا کر کے ادا کرتے ہیں اور زبان کو باہر نکال کے پڑھتے ہیں، جیسے یہ طالب علم بتلائیں گے کہ کس طرح سے وہ پڑھتے ہیں۔ زبان کو باہر سا سی سو۔ یہ عام طور پر ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم انہیں یہ بتلائیں کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 بڑے دانتوں کے کنارے پر اندر سے لگے گی، زبان نظر نہیں آتی ہے، باہر کی طرف زبان کو نکال کر پڑھنا یہ غیر درست ہے، اندر کی طرف سے زبان کو لگانا ہے اور ہونٹوں کو اپنی جگہ پر درست رکھ کر پڑھنا ہے۔ ہاں، ایک اصول یاد رکھیں کہ پورے مخارج میں 29 مخارج ہیں، 29 مخارج میں جہاں ہونٹوں کا تذکرہ ہے، ایسے 4-5 حروف ہیں جیسے با، اسی طرح سے فا، واو، میم وغیرہ، یہ چند حروف ہیں جن کے مخرج میں ہونٹوں کا تذکرہ ہے، یعنی ہونٹ حرکت کریں گے، تو جن مخارج میں ہونٹوں کا تذکرہ ہے انہی میں ہونٹ حرکت کریں گے، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں ہونٹ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہیں گے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ جن حروف کے اندر ہونٹوں کا تذکرہ نہیں ہے تو اس جگہ پر ہونٹوں کا تذکرہ نہیں، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے جیم کا مخرج۔ جیم کا مخرج ہے زبان کا بیچ، اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو سے ملنے سے جیم ادا ہوتا ہے۔ جب جیم ہم ادا کریں گے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا ہے، اور اسی طرح سے زبان کا بیچ والا حصہ لگے۔ زبان کا اکثر طلبہ زبان کا کنارے والا حصہ لگانے کے بعد جیم ادا کرتے ہیں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جیم کا مخرج جھیم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کو جھیم نہ پڑھتے ہوئے جیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا خاص خیال رہے۔ ادا کر کے دکھلائیے۔ جیم جا جی جو۔ جب یہ ساکن ہو تو اسی طرح سے جیسا کہ ابھی با میں بتلایا، اسی طرح سے یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہلکا بھی نہ ہو، بلکہ متوسط درجے میں اج، ایج، اج، اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اج ایج اوج۔ ہا کا مخرج یہ ایک بہت خاص لفظ ہے، اس کے اندر عامتاً یہ غلطی ہوتی ہے کہ طلبہ کرام ہا ادا کرنے میں اس کو یا تو ہا سے بدل دیتے ہیں یا بہت زیادہ شدت کے ساتھ گلے کو مروڑ کر ادا کرتے ہیں، جیسے ہا اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہا کا مخرج ہے گلا یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اتنا ہی یاد کرنا ہے طلبہ کو، حلق کے درمیانی حصے سے ہا ادا ہوگا۔ یہ ایک عام لفظ ہے، جس طرح سے انسان ہنستا ہے، ہنسنے کے بعد یہ عامتاً ایسی آواز نکلتی ہے، بس اسی پر ہمیں محنت کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یہ لفظ بہت زیادہ کثرت مشق چاہتا ہے، تو مشق کے ساتھ ہم اس میں آگے بڑھیں گے۔ ہاں ادا کرنے میں بعض طلبہ اس کو خاں سے بدل دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خاں
ادنائے حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف سے ہے وہاں سے ہا ادا نہیں ہوگا بلکہ درمیان حلق سے ادا ہوگا. جس وقت اس کا مخرج ہم متعین کر لیں گے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بآسانی ہا ادا ہو جاتا ہے. اور ہر ایک کے لیے ممکن ہے، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم طلبہ کو ہا مشق کراتے کراتے جب ہم تھک جاتے ہیں تو پھر طلبہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ غلطی ابتدائی غلطی ہے. اب وہی طلبہ قرآن کریم پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں، اسی طرح سے پھر یہ سب غلطیاں حفظ کے اندر بھی رہ جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنے طلبہ کو شروع سے ہی درست کرانے کی کوشش کریں. خا کا مخرج ادنائے حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے یہاں سے خا ادا ہوگا. اب یہ حروف مستعلیہ میں سے سب سے پہلا حرف ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم حروف مستعلیہ کو کیسے پر کریں. ہمارے اساتذہ یہاں پر ہمتیں توڑ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بار بار اسے مشق کرایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی پر نہیں کرتا. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان کے بیچ والا جو حصہ ہے، زبان کا بیچ والا حصہ، دونوں کناروں کو تالو کی طرف بلند کروائیں. شروع میں یہ کرنا ہوگا کہ ہم تالو سے ملا کر ادا کروائیں. تالو سے ملانے کے بعد، کیونکہ زبان کا اٹھانا یہ بہت زیادہ مشق کے بعد آتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا، بلکہ مشق جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ حرف صاف ادا ہوتا ہے. تو ابتداءً ہم زبان کا بیچ والا جو حصہ ہے تو دونوں کناروں کو تالو سے ملا کر ادا کرنے کی کوشش کریں. بچے غلطی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ پر نہ ہو یا پھر آواز ہی بند ہو جائے، لیکن یہاں پر ہم محنت کے ساتھ ان کو پر کرنے کا طریقہ بتلانا ہے. زبان کا اکثر حصہ جب تالو کی طرف اٹھنے لگ جائے تو خا بآسانی ادا ہو جاتا ہے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ خا کے ادا کرنے کے اندر طلبہ خراٹے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے خا، خی، خو، اس طرح سے بشدت ادا کرتے ہیں. تو شدت کے ساتھ ادا نہ کریں بلکہ آہستہ سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس میں ایک صفت ہمس ہے جو آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. کثرت مشق کی وجہ سے یہ لفظ صاف ہوگا اور حرف پر ادا ہوگا. جیسے یہ طالب علم بتلائیں گے کہ عامتاً بچے غلطی کیسے کرتے ہیں. پہلی بات کہ خو ادا کرنے میں کیا کرتے ہیں طلبہ؟ خراٹے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جی، یا تو پر نہیں کریں گے، اس طرح سے ادا کرتے ہیں. اور تیسری غلطی خا کے ادا کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ خا ادا کرنے میں کیونکہ یہ پر لفظ ہے اور جو لفظ پر ہوتا ہے اس کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پر کرنے کے لیے ہونٹوں کا سہارا لیتے ہیں. اب ہونٹوں کو گول کر کے ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی غیر درست ہے. ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، خراٹے کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اسی طرح سے اس لفظ کو پر ادا کریں گے. جیسے خو، خی، خو، اخ، 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 اس طرح سے ادا کرنا ہے. کر کے دکھلائیے. آگے ہے دال کا مخرج. جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ زبان کی نوک سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ سے مل کر تا ادا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کا بھی مخرج یہی ہے. زبان کی نوک سامنے والے دو بڑے دانتوں کی جڑ سے مل کر دال ادا ہوگا. یہ ایک آسان سا لفظ ہے، انہیں بھی اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. دال، دا، دی، دو. قلقلے کے ساتھ ادا کریں گے. اد، اند، اند، اد، اند، اند. آگے ہے ذال. ذال کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے دو بڑے دانتوں کے کنارے، یہاں سے ذال ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک کو سامنے والے دو بڑے دانتوں کے کنارے پر لگانا ہے. عامتاً یہاں پر بھی یہی غلطی ہوتی ہے کہ زبان باہر کی طرف آ جاتی ہے اور ہونٹ چوڑا کر کے ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے زبان اندر کی طرف لگے اور
होठों को गोल होने नहीं देना है और होठों को चौड़ा होने भी नहीं देना है, और आहिस्ता से अदा करना है। ज़ाल, ज़ा, ज़ी, ज़ू, अज़, इज़, उज़, इस तरह से इसकी सही अदायगी है। ज़ाल, ज़ा, ज़ी, ज़ू, अज़, इज़, उज़। आगे है रॉ का मखरज, जबान के किनारे जो पुष्ट जबान के करीब है, जबान के किनारे यानी जबान के सामने वाले जो किनारे हैं जो नोक से मिले हुए हैं, पूरी जबान के किनारे जो पुष्ट जबान के करीब है और ऊपर के सामने वाले दांतों के मसोड़े, यहां से रॉ अदा होता है। रॉ का मखरज है जबान के किनारे जो पुष्ट जबान के करीब है और ऊपर के सामने वाले दांतों के मसोड़े। रॉ की अदायगी में अक्सर तलबा ये गलती करते हैं कि इसको बहुत ज्यादा इर्तिशा के साथ पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रॉ को लर्जा पैदा करके उसके अंदर बहुत ज्यादा हिलाव पैदा करके अदा करते हैं, जैसे रॉ, री, रो, इस तरह से अदा करने की कोशिश करते हैं। यह अदायगी सही नहीं है, बल्कि जबान का किनारा जो पुष्ट जबान के करीब है, सामने वाले मसोड़ों में लगने के बाद इसमें एक हल्का सा इर्तिशा पैदा होगा, हल्का सा लर्जा पैदा होगा, जो सिर्फ एक मर्तबा हो, बार बार ना हो। एक मर्तबा अदा करने के बाद जैसे अदा करेंगे रो, रो, री, रो, रो, इस तरह से अदा करेंगे। इसको बहुत ज्यादा हिलाकर, जैसे मोटर की राह के अंदर बहुत ज्यादा इर्तिशा है, मोटर, मोटर, इस तरह से ये अदायगी गैर दुरुस्त है। इसको अदा करने के लिए मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इस रा को पुर अदा करवाएंगे। जब ये रा बारीक हो तो इसके इर्तिशा में और ज्यादा कमी आ जाएगी। जिस तरह से जिस वक्त ये लफ्ज पुर होते हैं, इसके अंदर इसके इर्तिशा में ज्यादती होती है, लेकिन यही लफ्ज जब बारीक हो जाए तो उसको सिरे से पुर बारीक अदा करना चाहिए, इसके अंदर पुर नहीं करना चाहिए। इसका खास ख्याल रखें। आगे है जा का मखरज, जबान की नोक जबकि सामने वाले चार दांतों के किनारों के दरमियान रहे। जा का मखरज अदा करते वक्त इस चीज का ख्याल रखें कि इसको जाल से और इसी तरह से वो या वौद से नहीं बदलना है, बल्कि इसकी आवाज शहद की मक्खी की तरह, नहल की तरह इसकी आवाज होती है। जबान की नोक को सनाया उलिया और सुफला के दरमियान रखने के बाद हम इसको अदा करेंगे ज़, ज़ी, ज़ू, अज़, इज़, उज़, इस तरह से अदा करना है। करके देखिए। ज़ा, ज़ी, ज़ू, अज़, इज़, उज़। सीन का मखरज यही है, जबान की नोक जबकि सामने वाले चार दांतों के किनारों के दरमियान रहे, इसको भी इसी तरह से अदा करना है। लेकिन सीन के मखरज में इस चीज का ख्याल रहे कि सीन के अदा करते वक्त इसकी आवाज सीटी, तेज मिस्ल सीटी की तरह, जिस तरह से कुकर की सीटी होती है, आप इसी को समझ लीजिए कि तेज मिस्ल सीटी के स, सी, सू, इस तरह से अदा करना चाहिए। शीन का मखरज है जबान का बीच, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से लगने से शीन अदा होता है। आमतन यहाँ पर तलबा होठों को गोल करके अदा करते हैं। जैसे जिस वक्त हम उनको ताउज़ पढ़वाते हैं तो पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शै पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर होठों पर काबू रखें, होठों को हरकत न दे, जबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से मिलने के बाद शीन अदा होता है। जैसे पढ़ना है शीन, श, शी, शू, अश, इश, उश, इस तरह से अदा करना है। स्वाद का मखरज है जबान की नोक जबकि सामने वाले चार दांतों के किनारों के दरमियान रहे, इसे भी सीन की तरह अदा करना है, लेकिन इसकी आवाज कुछ पुर अदा होगी। सौद,
صو صی صو اس اس اس. ہمیں اتنا یہاں تک مشق کروایا گیا. میرا وقت بھی بہت کم ہے، اس کی وجہ سے آپ ان الفاظ کو ایسے ہی سمجھیے کہ ہم الفاظ کو پر ادا کرانے کی کوشش کریں جو الفاظ پر ہوتے ہیں، اور شین کا مخرج، صاد کا مخرج، اسی طرح سے ضاد کا مخرج، اس کو ادا کرانے کی خوب کوشش کرنا چاہیے. جو پرچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے سب سے پہلے آسانی کے لیے لکھا گیا ہے کہ حروف ہجائیہ کو ان کے مخرج اور مکمل صفات کے ساتھ ادا کروائیں. دوسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ پہلے حروف قرآنیہ کے نام یاد کروائے جائیں. الف با تا ثا جیم ہا الی آخری ہی، یا تک پہلے نام یاد کروائے جائیں اور مخرج کے ساتھ یاد کروائیں، مکمل صفات کے ساتھ انہیں یاد کرائیں. پہلے ہم انہیں قاعدے قواعد نہ بتلائیں بلکہ صرف نام یاد کرانے کے بعد انہیں اپنی طریقے سے ادا کرانے کی کوشش کرانی چاہیے. پھر اس کے بعد تمام حروف کے مخارج یاد کروائیں. الفاظ قرآنیہ کو مدود ثلاثہ جب یہ ہو جائے تو مدود ثلاثہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے ساتھ ا ای او ج جی جو د، اس طرح سے مدود ثلاثہ کے ساتھ یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے ساتھ انہیں مشق کروائیں. پھر تیسری ترتیب یہ ہے کہ جو حرف ہمیں ادا کرنا ہے انہیں ساکن کر دیں اور اس سے پہلے حمزہ متحرکہ لا کر تلفظ کروائیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ حروف مستعالیہ کو اچھی طریقے سے مشق کروائیں. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ حروف قرآنیہ 29 حروف ہیں، لیکن ان میں سے چند حروف ایسے ہیں جو ہماری اپنی زبان میں مستعمل نہیں ہیں. اس میں سے حروف مستعلیہ ہے. ہم جو مالیگاؤں کی زبان میں یا اردو زبان ہم جو کہتے ہیں ان میں حروف مستعلیہ مستعمل نہیں ہے. حالانکہ عربی کے اعتبار سے یہی لفظ آسان ہے، لیکن ہماری اپنی زبان میں مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ لفظ قدر مشکل معلوم ہوتے ہیں. تو ان پر خوب مشق کروانی چاہیے. اور پھر 7 حروف مستعلیہ ہیں، اور اسی طرح سے را، شین، اور اسی طرح سے ثا، ذال وغیرہ چند حروف ہیں. ایسے مکمل 12 حروف ہیں جو ہماری اپنی زبان میں مستعمل نہیں ہوتے. اگر مستعمل ہوتے ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتے ہیں یہ حروف. تو ان پر زیادہ سے زیادہ مشق کروانی چاہیے. را کی صفت تکرار پر توجہ دینا چاہیے. 8واں نمبر ہے تسیہ حروف کے بعد سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ کو توڑ توڑ کر ادا کروانا چاہیے. جب حروف مکمل ہو جائے تو پھر انہیں ہم قرآن کریم میں استعمال کریں گے، اور سب سے پہلے تعوذ پڑھوائیں گے. پورا مکمل طور پر نہ پڑھوائیں بلکہ تجوید کے ساتھ اعوذ اعوذ. اگر وقت ہوتا تو ہم اسے بھی بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن آپ انہیں تجوید کے ساتھ مشق کرانے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان، یہ طالب علم بتلائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے شروع کروائیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھوائیں اور اس کے بعد سورہ ناس سے طلباء کو مشق کروانا چاہیے. ایک بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہاں پر وقت کم ہے اور ہم یہاں سے مکمل طور پر سیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر بہت سارے مکاتب ہیں. مکاتب کے ذمہ داران سے بہت ادباً درخواست ہے کہ ہم اس نظام کو مضبوط کریں. اور اس کے مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر سہولت ہو تو تجوید کی کلاس مستقل طور پر الگ بنا دینی چاہیے، اور کسی ماہر کے ذریعے سے طلباء میں اس میں خوشنمائی لانا چاہیے. اور اگر یہ سہولت نہیں ہے تو پھر اساتذہ کو چاہیے کہ جتنا وقت ہم کو ملا ہے، صبح کا وقت اور دوپہر کا وقت، تو ہم ان اوقات میں سے 15 منٹ یا تو شروع میں لے لیجئے یا آخر میں اجتماعی طور پر طلباء کو مشق کروائیں.
اس طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور ہمارے طلباء کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ آئے گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم صحیح پڑھنے پر جو انعامات ہمیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ تمام چیزیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ یہ تھے جناب قاری شہزاد احمد صاحب کفل طوی، جو کہ مدرسہ انعام العلوم کے استاذ بھی ہیں اور ہمارے وفاق المکاتب کے رکن بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین اور آسان طریقے پر انہوں نے تصحیح حروف سے متعلق اپنا محاضرہ پیش کیا ہے۔ چونکہ یہ تھیوری کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ پریکٹیکل یعنی مشق چاہتا ہے، ماشاءاللہ قاری صاحب نے طلباء کے ذریعے سے وہ چیز بھی ہمارے سامنے پیش کی۔